نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج 25ویں تراویح ہے اور اس میں 4 سورتوں کی تلاوت کی جائے گی، جن میں سورہ الواقعہ، سورہ الحدید، سورہ المجادلہ اور سورہ حشر شامل ہے۔ سورہ واقعہ ایک مکی صورت ہے اور مکے کی بھی درمیانی دور کی۔ اس صورت کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار کے شبہات کی تردید ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں کفار قیامت کا انکار کرتے تھے، جس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، اس واقعہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس دن سب کچھ الٹ پلٹ جائے گا، پوری زمین ایک ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر تیز آندھیوں میں اڑ جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 4 سے 56 میں جو ہے روز قیامت اور انسانوں کے طبقات بتائے گئے ہیں کہ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک دائیں ہاتھ والے یعنی صالحین، دوسرے بائیں ہاتھ والے یعنی ناکام لوگ، اور تیسرے جو ہے وہ جو آخرت میں ناکام لوگ جو مرتے دم تک جو ہے شرک اور گناہ پر قائم رہے، اور تیسرے ہوں گے سابقین۔ اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والے لوگ یہ کامیاب و کامران لوگ ہوں گے کہ اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کا جو عمل نامہ ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو کہ خوشبختی کی علامت ہوگا اور کامیابی کی علامت ہوگا۔ پھر اصحاب المشأمہ سے مراد بائیں ہاتھ والے ناکام و نامراد لوگ یعنی اہل جہنم، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ تیسرے سبقت لے جانے والے یعنی وہ اہل ایمان جو کہ مارگ حق و باطل میں، اللہ کی راہ میں، مصائب برداشت کرنے میں اور ہر خیر و بھلائی کے کام میں دوسروں سے سبقت لے جانے والے تھے، اور آگے نکل جانے والوں کا درجہ عام مومنین اور صالحین سے بہرحال وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا یہی لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے آگے یہی لوگ ہوں گے۔ پھر ان کے بعد دائیں ہاتھ والے یعنی صالحین اور مومنین ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ بائیں ہاتھ والے مشرکین جو کہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 56 میں جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بتایا کہ کامیاب لوگ آپس میں محفلیں سجائے بیٹھے ہوں گے، پھلوں اور معطر مشروبات ان کے ساتھ، پھلوں اور معطر مشروبات سے ان کی تواضع کی جائے گی، ان کے سامنے رکھے ہوں گے۔ خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کی خدمت پر مامور ہوں گی، وہاں ان کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ وغیرہ نہیں ہوگا، اسی لیے وہ کسی کا کوئی بیہودہ کلام بھی وہاں نہیں سن سکیں گے۔ ناکام لوگوں کی ضیافت کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جسے وہ پئیں گے، جیسے پیاس کی بیماری میں مبتلا اونٹ پیتا ہے، اور زقوم نامی کڑوا زہر کانٹے دار درخت انہیں کھانے کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 سے 74 میں دلائل آخرت اور توحید دیے گئے کہ اس میں بتایا گیا کہ جن کو ماننے سے یہ کفار انکار کرتے تھے یعنی توحید اور آخرت، ان دلائل میں زمین اور آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس کی غذا کی طرف اسے جو ہے جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی ہے، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے کیا حق ہے؟ اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز اور درماندہ ہو جائے گا کہ دوبارہ تجھے جو ہے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ پھر آیت نمبر 75 سے 82 میں جو قرآن کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے اس کی تردید کی گئی، اور ان کو یہ احساس دلایا کہ بد نصیبو، یہ عظیم نعمت، عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے، تم نے اپنا حصہ اس نعمت سے یہ رکھا ہے اس میں کہ اسے جھٹلایا،
اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی تم اس سے بے ادنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے فقروں میں بے نظیر دلیل پیش کر دی گئی کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کہ کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے کہ جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا کہ یہ کتاب اس کا نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر کوئی دخل نہیں ہے۔ آیت نمبر 83 سے 95 میں مرنے والوں کو تم روک کیوں نہیں لیتے، ایک سوال ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی کہ آخر میں انسان کو بتایا گیا کہ تو کتنی لنترانیاں کر لے، کتنے گھمنڈ کر لے، کتنے حقائق کی طرف سے تو اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیشواؤں کو نہیں بچا سکتا، اپنے محبوب ترین لیڈران کو نہیں بچا سکتا، سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالادر طاقت تیرے اوپر فرما روا ہے اور تیرا یہ زعم درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو تو پلٹا کیوں نہیں لیتا؟ یہ ایک چیلنج اللہ نے دیا ہے۔ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے کہ اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہو تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والوں میں سے ہو تو پھر وہ جھٹلانے والوں والا انجام، گمراہوں کا انجام جو مجرموں کا مقدر ہوگا پھر وہ دیکھے گا۔ اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ الحدید ایک مدنی سورت ہے، اس کے مضامین پر غور کرنے سے لگتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ اور غزوہ احد کے درمیان کسی وقت نازل ہوئی ہوگی۔ اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن مار کر برپا تھا، یہ سورہ اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر قربانیوں کے لیے ابھارا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے۔ آیت نمبر 106 میں مالی قربانیوں پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، چونکہ اللہ ہر چیز کا خالق اور اس نے ہر چیز جو بھی مقصد کے لیے بنائی وہ ہمیشہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی رہتی ہے اور مثبت نتائج پیدا کرتی رہتی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت پر دلیل ہے۔ پھر آیت نمبر 7 سے 19 میں فرمایا کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمان ہی کے منافی نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال دراصل خدا ہی کا مال ہے جس پر تم خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات تمہیں دیے گئے ہیں۔ کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا، آج یہ مال تمہارے پاس ہے، کل یہ مال کسی اور کے پاس چلا جائے گا، آخر کار اسے خدائی کے پاس چلے جانا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے۔ تمہارا کام اس مال کا تمہارے کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو صرف اتنا کہ وہ جسے اپنا زمانہ تصرف میں خدا کے کام میں تم لگا دو۔ خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت موقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت بڑی زبردست ہوا کرتی ہے اور ہر طرف خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اسلام مغلوب نہ ہو جائے، اور دوسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب کفر و اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اور ایسے میں دشمنان حق سے مقابلہ کرنا اور فتح جو ہے وہ قریب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں فرق اتنا ہے کہ جو پہلی کیفیت میں خرچ کریں گے ظاہر ہے کہ وہ دوسری کیفیت میں خرچ کرنے والے اس کے برابر پھر وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ یہاں پر واضح کیا گیا ہے۔ رائق میں جو مال بھی صرف کیا جائے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، اور بتایا گیا کہ وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید
اجر بھی عنایت فرمائے گا۔ آخرت میں نور انہی ایمان والوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں مال اپنا خرچ کیا ہوگا۔ رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفادات کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ حق غالب ہوتا ہے یا باطل، وہ خواہ دنیا کی اس زندگی میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہے ہوں، مگر آخرت میں ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، نور سے محروم کر دیا جائے گا، اور ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئیں اور جن کے دل زمانہ دراز غفلوں میں پتھر بن کے رہ گئے۔ وہ مومن ہی کیا کہ جس کا دل خدا کے ذکر سے نہ پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدق دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 سے 21 میں ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار ہے۔ یہاں کا کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں، یہاں کی آرائش و زیبائش، سب کی سب بڑائیاں، فخر، یہاں کا دھن دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے ناپائیدار ہے۔ اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو پہلے سرسبز ہوتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آخر کار بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ پائیدار زندگی کی دراصل آخرت کی زندگی ہے جہاں بڑے نتائج نکلنے والے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی وہاں کوشش کرنی چاہیے، تو یہ کوشش جنت کی طرف دوڑنے میں تم جلدی کرو۔ اور آیت نمبر 22 سے 21 میں مومن اور کافر کا جو ہے فرق بتا دیا گیا کہ دنیا میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ مومن کا کردار تو یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو ہمت نہ ہارے اور راحت آئے تو اترا نہ جائے۔ اور یہ تو ایک منافق کا اور کافر کا کردار ہے کہ اللہ کی نعمت جب ان کو بخش دے اللہ تعالیٰ تو اس پر وہ پھول جاتے ہیں، فخر جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور اسی نعمت دینے والے خدا کے کام میں خرچ کرتے ہوئے ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو جایا کرتے ہیں اور دوسروں کو پھر وہ بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ آیت نمبر 23 سے 24 میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کھلی نشانیوں اور کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور اس کے ساتھ لوہا بھی نازل کیا تاکہ حق قائم کرنے اور باطل کا سر نیچا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے۔ اس طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اس کے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی خاطر جان لڑا دیں۔ یہ موقع اللہ نے تمہاری اپنی ہی ترقی اور سرفرازی کے لیے پیدا کیے ہیں، ورنہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے جن کی دعوت سے کچھ لوگ راہ راست پر آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کی تعلیم سے کچھ لوگ بہت سی اخلاقی ان میں خوبیاں پیدا ہو گئیں، مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدعت جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور انہیں وہ نور بخشے گا جس سے دنیا کی زندگی میں وہ ہر قدم پر ٹیڑھے راستوں کے درمیان سیدھی اور صاف راست دے کر جو ہے وہ چل سکیں گے۔ اللہ انہیں دوہرا اجر دے گا، وہی فضل والا اور کریم ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں ظہار کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری نے عرب قاعدے کے مطابق غصے میں آ کر انت علیہ کا ظہری امی کہہ دیا، جس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کر لوں۔ اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش باقی رہتی تھی، مگر ظہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ یہ صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا ہے، اگر ہم دونوں کی جدائی ہو گئی تو میں تو مصیبت میں پڑ جاؤں گی اور میرے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ تم میں سے جو لوگ اپنے بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ اس کی اسلام میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تاہم آئندہ اگر کوئی ایسا کرے
تو اسے سزا کے طور پر اپنی بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو متواتر 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور جو اس پر بھی قادر نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یعنی مراد یہ کہ اس کو ایک کھیل نہ بنا لے، کیونکہ یہ ماں اور بیوی دونوں کی حرمت کے ساتھ مذاق ہے۔ پھر آیت نمبر 11 سے 13 میں مجلسی تہذیبی آداب ملتے ہیں کہ مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، اور بعض ایسے معاشرتی عیوب کو دور کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہیں جو پہلے بھی لوگوں میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جہاں جگہ ملے، پہلا ادب کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس بات میں اپنی حد تک محسوس کرنی چاہیے۔ اہل مجلس جب دیکھیں کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے اور نئے آنے والوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو انہیں مجلس کا حلقہ وسیع کر لینا چاہیے، سکڑ کر اور سمٹ کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں کسی کے لیے خواہ وہ عزت و مرتبہ میں بڑا ہو، یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے۔ حفظ مراتب کا بھی ایک مقام ہے۔ اگر کوئی چھوٹا کسی کو بڑے کو آتا دیکھے تو عذرائے تواضع اور آنے والا کا احترام کرتے ہوئے اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑ دے، خود پیچھے ہٹ جائے، تو یہ چیز چھوٹے کی عزت اور درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی۔ اگر میرے مجلس کو برخاست کرنے اور چلے جانے کا حکم دے، یا کسی ایک شخص کو کسی مصلحت کی بنا پر چلے جانے کا کہے، تو اسے اس حکم میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اسے اس کی تعمیل میں اپنی توہین محسوس کرنی چاہیے۔ اگر مجلس کھانے کی ہو تو کھانے سے فراغت ہونے کے بعد جو ہے باتوں میں وہاں مشغول نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ تاکہ میزبان جو ہے وہ تنگ نہ آ جائے، اور کھانے سے فارغ ہو کر رخصت لے کے جو ہے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ آیت نمبر 14 سے 22 میں جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ سورت کا آخر ہے، اور مسلم معاشرے کے لوگوں کو جن میں مخلص اہل ایمان اور منافقین اور مذبذبین سب ملے جلے تھے، بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا کہ دین میں آدمی کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے۔ ایک قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر اس دین سے غداری کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے، جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات اور وسوسے پھیلا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ میں آنے سے روکتے ہیں، مگر چونکہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں اس لیے ان کا جھوٹا اقرار ایمان کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ مسلمان ہیں کہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ تو درکنار خود اپنے باپ، بھائی اور اولاد اور خاندان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کا دشمن ہے وہ ان کا بھی دشمن ہے، اور اس کی محبت وہ اپنے دلوں میں نہیں پالتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں صاف فرما دیا کہ پہلے قسم کے لوگ چاہے کتنے ہی قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلائیں، در حقیقت وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کا شرف صرف وہی دوسری قسم کے مسلمانوں کو حاصل ہے، وہی سچے مومن ہیں، انہی سے اللہ راضی ہے، فلاح وہی پانے والے ہیں۔ پھر سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے پیرائے میں یہ سورت نازل ہوئی کہ مسلمان جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو اوس اور خزرج کے علاوہ کچھ یہودی قبائل بھی آباد تھے، اور مدینہ منورہ کی معیشت پر ان کا مکمل قبضہ تھا۔ انہی میں ایک قبیلہ بنی نذیر تھا۔ ہجرت کے بعد ان قبائل سے مسلمانوں کے معاہدے ہو گئے، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف غزوہ بدر کے بعد مکہ پہنچا اور قریش والوں کو اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر انتقام پر اس نے اکسایا۔ دوسری طرف مدینہ واپس آ کر جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کر دی جس سے مسلمان عورتیں جو شریف عورتیں تھیں ان کی بے حرمتی ہوتی تھی، ان سے معاشقے اس میں بیان کرنا شروع کر دیے۔ آخرکار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرا دیا۔ جب قریش احد کے معرکے کے لیے مدینے پر چڑھ آئے تو ان یہودی قبائل نے معاہدے کی پہلی اور سری خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافعت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے۔ پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنی نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی باقاعدہ ایک سازش تیار کی، جس کے عین وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹیمیٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے، لیکن 10 دن کے اندر اندر اب تم مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو یہ جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا جو کچھ بھی اپنے اونٹوں پر وہ لاد سکتے ہیں وہ لاد کر لے جائیں گے، جبکہ عددی اعتبار سے ان کی تعداد مسلمانوں سے کم نہ تھی اور مال و دولت مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا، جنگی سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ اسی بنو نضیر کے تناظر میں عبرت کے لیے ابتدائی 4 آیات کا نزول کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 5 میں قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا، جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کارروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آئے گی۔ پھر آیت نمبر 6 سے 10 میں بتایا گیا کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے گا کہ جو جنگ اور صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گئی۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا، ایک مفتوحہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس لیے یہاں اس قانون کو بیان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 11 سے 17 تک منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا جو انہوں نے جنگ بنی نضیر کے موقع پر اختیار کیا تھا، اور ان اسباب کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ جو در حقیقت ان کے اس رویے کی تہ میں کام کر رہے تھے۔ آیت نمبر 18 سے 24 آخری رکوع پورا ایک نصیحت ہے کہ جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں مگر ایمان کے اصلی روح سے خالی ہیں۔ اس میں ان کو بتایا گیا کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقوی اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے، جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس خدا پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ کن صفات کا حامل ہے۔ الحمدللہ آج ہماری 25ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ 26ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ